अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैंसर यानी बुरसरतान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2023 कैसा महीना साबित होगा? आपकी ज़िंदगी के किन किन मामलात में इस महीने बेहतरी पैदा होगी? आपके इज़्दवाजी तल्लुकात और आपके रूमानवी तल्लुकात के हवाले से ये महीना कैसा होगा? तालीम और करियर के मामलात में कैसी पेशरफ्त होगी? आपको आगे बढ़ने के लिए किन ज़रूरी उसूलों की पैरवी करनी चाहिए? और प्लैनेट्स इस महीने में इस नए साल के आगाज़ के मौका पर आपको कैसे कैसे उतार चढ़ाव का मुतालिया करा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपका कारोबार और करियर का शोबा खूब बेहतरी की तरफ माइल होगा। खुशहाली का सारा मुश्तरी बुर्ज हमल में सीधी चाल चल रहा है, जो आपके करियर के मामलात, नौकरी के मामलात और प्रोफेशनल सरगर्मियों में आपके लिए तरक्की का बायस होगा। ऐसे कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात जो किसी नए काम या कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, आपके लिए इस महीने में अच्छे मौके हो सकते हैं। मुश्तरी जो कि आपकी किस्मत का स्यारा है और आपकी सेहत के मामलात से भी डील करता है, सेहत और किस्मत के हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। आप में मजहबी रुझानात पैदा होंगे और अगर आपके बैरून मुल्क सफ़र में कोई रुकावटें हैं तो वो दूर होने के आसार पैदा होंगे। आपके ज़ायचे के 8वें घर में ज़ोल आया हुआ है, जो इस बात की निशानदही करता है कि आपकी नज़र में अपनी रूहानी ज़िंदगी, इज़्दवाजी ज़िंदगी और जिनसी ज़िंदगी के मानी बदल रहे हैं। आपको इन मामलात में सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पेश आ रही है। अलबत्ता 3 जनवरी से 27 जनवरी तक ज़ोहरा बुर्ज में रहेगा। यहाँ ज़ोहरा और ज़ोल आपके लिए फ़ायदेमंद असरात देंगे। अपने लाइफ पार्टनर से इस महीने में आप रुपया, पैसा या कोई कीमती चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको कोई तोहफा भी दिया जा सकता है। रूहानी उमूर के हवाले से आप मेहनत करके कामयाबियां हासिल करेंगे और आपके लिए हकीकतों को समझना आसान होगा। आप चीज़ों का मुशाहिदा एक नए अंदाज में करेंगे और आपके तजर्बात में इजाफा देखने में आएगा। ज़ोहरा 27 जनवरी को वजूद में दाखिल होगा और ये ज़ोहरा की शरफ याफ्ता हालत होगी, जिससे आपकी किस्मत के घर में एक नई लगन पैदा होगी। आपके मजहबी रुझानात में इजाफा होगा और ज़ोहरा के असरात आपके ख़ानदान और बच्चों तक जाएंगे। आपके घर में इस महीने के इख्तिताम पर मजहबी गहमा गहमी ज़्यादा देखने में आ सकती है। इस महीने के इख्तितामी दिनों में किस्मत आपको तरक्की, सोशल मामलात में इज़्ज़त व एहतराम या मकाम व मर्तबा दिलवा सकती है। अलबत्ता इस तमाम तनाजुर में मार्स की रुजत और मरकरी के रेट्रोग्रेड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 13 जनवरी से पहले मरीख की रुजत आपके 12वें घर में जारी रहेगी। मरीख की रुजत के सबब आप 13 जनवरी से पहले किसी खुफिया दुश्मन, अपने किसी पोशीदा मामले या किसी देरीना मसले की वजह से कुछ अंदेशों और खौफ का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता 13 जनवरी से आपके लिए माहौल खुल जाएगा। 13 जनवरी से पहले औलाद के मामलात के हवाले से भी आपको एहतियात का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी। बाज़ कारोबारी मामलात पर मरीख की रुजत असरअंदाज होगी। आपके कुछ इरादों में कमज़ोरी ज़ाहिर हो सकती है। मरीख 12वें घर में कुछ खास कुव्वत में नहीं होता, लिहाजा इसके असरात आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद सूरत हाल नहीं पैदा करेंगे। मरकरी 18 जनवरी तक रुजत में रहेगा और उसका महवर व मरकज़ आपका मोहब्बत का घर होगा। मोहब्बत के मामलात के हवाले से जनवरी का महीना आपकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात को रोन सकता है। आप घिर जाने के एहसास में मुक़य्यद रह सकते हैं। बुर्जदी में सूरज और मरकरी कुछ ज़्यादा बेहतर हालत में नहीं होंगे, जिनसे आपके मोहब्बत के मामलात में काफ़ी नाक़िस सूरत हाल रहेगी। आपके मोहब्बत के जज्बात इस महीने कोई ख़ास अहमियत के हामिल नहीं होंगे। आपको बहुत सारे दीगर मसाइल का सामना होगा। घरेलू मामलात में अजीज़ और रिश्तेदारों के मसाइल, कारोबारी मामलात और आपके रूहानी मामलात आपको दूसरी फिक्रों में मुब्तला रखेंगे। आपके रूमानवी उमूर का घर इस महीने में सियारों के मुखालिफ असरात और मुतज़ाद नजरात के ज़ेरे असर रहेगा। मुश्तरी की नज़र भी आपकी मोहब्बत के घर पर नाक़िस होगी, जिससे आपके मुक़द्दर में मोहब्बत के मामलात में इस तरह भरा कोई मौका शायद ना आए। आपके दौलत और रुपए पैसे का घर जनवरी के महीने में कुव्वत में नहीं होगा। सूरज आपके 7वें घर में हफीज की हालत में होगा, जहाँ आपकी मोहब्बत के रवैयों में तब्दीली का बायस होगा। साथी की बहुत ज़्यादा तलाश आपके लिए नुकसान का बायस भी हो सकती है। सूरज की आपके मोहब्बत के घर में कमज़ोर हालत आपको इशारा देती है कि मोहब्बत में बदनामी से डरें और याद रखें, बदनामी दरअसल एक दाग है जो आपके सामने हर रोज़ आता रहेगा। मोहब्बत के घर में मरकरी की रुजत 18 जनवरी तक आपको मुतनब्बे करती है कि शादी ब्याह के मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लें। 7वें घर में मरकरी शादी या शरीक हयात से मुतल्लिक गलतफहमियां पैदा करता रहेगा और आपके अंदर और बाहर कुछ ऐसा हो सकता है कि
معاملات غلط فہمیوں کی نظر ہو جائیں۔ ایسے کینسرین خواتین و حضرات جو کسی سے پارٹنرشپ پر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنی شراکت داری میں حد سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کینسرین خواتین و حضرات جو کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں جو زیادہ باتیں کرتا ہے، تو بہتر ہے یہ رسک نہ لیں۔ اس مہینے مریخ آپ کے رویے میں تبدیلی کا باعث ہوگا۔ بعض کمزور دل کینسرین خواتین و حضرات کی ذہنی سطح مجرمانہ سرگرمیوں یا زبردستی کے واقعات کے حوالے سے پست ہو جائے۔ حادثات کے حوالے سے بھی آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ مرکری اور سورج برج جدی میں آپ کو گم مگو کی کیفیت میں مبتلا رکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات پر قائل ہوں لیکن اگلے ہی لمحے اس بات سے مکر جائیں۔ دراصل جنوری کے مہینے میں آپ کی روحانی حالت کمزور ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے اندر انقلاب پسند تحریکیں منفی صورتحال اختیار کر جائیں گی۔ آپ کے کسی معاملے کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے آپ سٹریس یا تناؤ کی صورتحال میں رہتے ہوئے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر سکتے ہیں۔ آپ کی ملاقاتیں اس مہینے میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گی۔ آپ کو کسی ایسے شخص سے خطرہ ہو سکتا ہے جو آپ کو مس گائیڈ کرے۔ لوگوں کے مشوروں پر اس مہینے منوان عمل مت کریں اور جلد بازی میں کسی فیصلے سے اجتناب کریں۔ آپ کا رولنگ پلانٹ چاند 6 جنوری کو آپ میں تھکاوٹ کے آثار زیادہ کر دے گا۔ اپنے کیریئر اور کاروبار کے معاملات میں مشتری آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، بس آپ کو اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنا 100% دینا ہوگا، تب آپ کی فنانشل زندگی میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے محنت کو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے اور صاحب علم فرما گئے ہیں کہ آپ جس کام کو دل سے کرنے کی کوشش کریں، نتیجے کے طور پر اگر آپ اس کو مکمل نہ کر پائے تو تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اور اپنے اندر کے خوف کو مات دیں، خدا کا ذکر کریں کہ خدا کا ذکر قلب و روح کو سکون دیتا ہے اور انسان کو غموں اور فکروں سے آزاد کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو ظاہری شان و شوکت اور مالی حساب کتاب میں آپ سے کم ہوں۔ گو کہ دنیا کے جھمیلے آپ کو اس مہینے میں ایسا کرنے کا موقع بہت کم دیں گے، لیکن اگر آپ کو کچھ وقت میسر آئے تو خود سے غیر کا مشاہدہ کریں، لوگوں کے حالات زندگی پر نگاہ دوڑائیں۔ اگر آپ ایسا کر پائے تو آپ کو خدا کی قربت کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو زمانے نے لوگوں کو کس سے کس حال میں لا کھڑا کیا۔ وہ جو پہلے بہت حسین ہوا کرتے تھے اب ان کا حسن مان پڑ چکا ہے۔ وہ جو پہلے تخت نشین تھے اب انہیں تخت سے بہت دور کر دیا گیا ہے۔ اس دنیا کے غموں اور دکھوں کو دل سے نکال دیں اور اپنے خالق پر بھروسہ کریں کہ وہ سب کا پالنے والا ہے اور جو کوئی اسے مدد کے لیے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لیو یعنی برج اسد سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری 2023 کیسا مہینہ ثابت ہوگا؟ آپ کی زندگی کے کن کن معاملات میں آپ کو اس مہینے اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع ملے گا؟ کن چیزوں میں آپ کو ترقی ملے گی؟ آپ کی قسمت اس مہینے میں کیسی رہے گی اور آپ کو کن کن معاملات میں اچھے مواقع مل سکتے ہیں؟ دولت کے معاملات میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آئیں گی؟ نوکری اور بزنس کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن لیو ہے تو اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز اسد خواتین و حضرات، آپ کا ذاتی خانہ یعنی وہ خانہ جو آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی پرسنل زندگی میں استحکام اور عدم استحکام کو شو کرتا ہے۔ آپ کی دانشمندی، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی ذہنی حالت، آپ کے کردار، آپ کی عقل و دانشمندی اور جس سے آپ کے ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس مہینے میں کمزور حالت میں ہوگا۔ آپ کا رولنگ پلانٹ سورج بھی کچھ زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہے اور اپنے ببال کی طرف گامزن ہے۔ 20 جنوری کو سورج برج دل میں داخل ہوگا جو آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر ہے، لہٰذا اس مہینے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ذاتی معاملات، آپ کے محبت کے معاملات اور صحت کے معاملات میں آپ کو کچھ وقتی الجھنیں مل سکتی ہیں۔ آپ کے محبت کے گھر میں اس مہینے میں ایک آزمائشی وقت آ رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو محبت کے حقیقی معنی معلوم ہو جائیں گے۔ زہرہ جو کہ آپ کے تعلیم و تربیت اور کاروبار کا پلانٹ ہے، 3 جنوری سے 27 جنوری تک برج دل میں رہے گا۔ زہرہ کی محبت کے گھر میں آمد 3 جنوری سے 20 جنوری تک آپ کو محبت کی زندگی میں سیکھنے کا موقع دے گی۔ محبت اس مہینے آپ کے کیریئر اور آپ کے پیشہ ورانہ معاملات میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔
البتہ حقیقی طور پر آپ اس مہینے میں اپنی محبت کا مستقبل دیکھ لیں گے۔ مشتری اس مہینے میں آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ آپ کے قسمت کے گھر میں مشتری آپ کے لیے کسی بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کو کامیابیاں دے گا۔ آپ کے مذہبی رجحانات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اگر آپ کوئی مذہبی رہنما، کوئی اسکالر یا خطیب ہے تو آپ کی عزت و ناموس میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی ناموری بڑھے گی۔ آپ کسی مذہبی مقابلے میں انعام حاصل کر سکتے ہیں اور مذہبی حوالے سے آپ کو سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ امیگریشن اور ویزے کے معاملات کے حوالے سے جنوری 2023 میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ مشتری کی نظرات آپ کے ذائقے کے پہلے گھر پر اور آپ کے اولاد کے گھر پر مثبت ہوگی۔ آپ کا پہلا خانہ گو کے قوت میں نہیں ہوگا، لیکن مشتری آپ کے لیے ذاتی طور پر آرام دہ ماحول بنائے گا۔ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے کردار میں خیر و خوبی جھلکے گی۔ آپ اچھی سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ دیں گے۔ آپ کی مثبت خیالی آپ کو ایک غیرت مند شخص کے طور پر پیش کرے گی۔ آپ اس مہینے میں بدگمانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ساتویں گھر میں زہرہ آپ کو ایک ایسے رومانس کی ترغیب دلا سکتا ہے جو پاکیزگی اور طہارت سے تعمیر ہو۔ آپ کی قسمت کے معاملات اس مہینے میں زوروں پر ہوں گے۔ اگر آپ کسی قرآن اندازی یا لکی ڈرا میں حصہ لینا چاہیں تو آپ کو انعامات مل سکتے ہیں۔ اولاد کی خواہش رکھنے والے افراد کے ہاں اولاد پیدا ہونے کے امکانات روشن ہوں گے۔ زول کی آپ کے 5ویں گھر پر نظر اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اولاد کے مستقبل کے بارے میں کافی فکر مند ہیں۔ مشتری کا برج حمل میں قیام اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ اولاد کے معاملات میں وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ پہلے صرف سوچا کرتے تھے۔ البتہ زحل کے اثرات اس بات کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس مہینے آپ میں غلطی کرنے کا عنصر زیادہ ہو سکتا ہے، لہٰذا چیزوں کا صحیح معنوں میں ادراک حاصل کریں۔ آپ کا تعلقات عامہ کا شعبہ اس مہینے زیادہ قوت میں نہیں ہوگا۔ تعلیمی معاملات میں بھی آپ عدم توجہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ کی دلچسپی تعلیم سے زیادہ آپ کے رومانس کے معاملات پر رہنے کا خدشہ ہے، جس سے تعلیمی معاملات ڈسٹرب رہیں گے۔ البتہ آپ محبت کی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج اوزا میں مریخ 12 جنوری تک رجت پذیر رہے گا اور اس کے بعد ڈائریکٹ چال میں واپس آئے گا، لیکن 11ویں گھر میں مریخ آپ کو اس مہینے متنبع کرتا ہے کہ کسی کا آسرا تلاش مت کریں، لوگوں پر اتنا اعتماد مت کریں کہ اعتماد تو ٹوٹے لیکن اس کے ساتھ آپ کے معاملات بھی بکھر جائیں۔ مریخ آپ کو 13 جنوری کے بعد دعوت دے رہا ہے کہ اچھی گفتگو کریں اور ہو سکے تو پرمزاح انداز اپنائیں، لیکن دوستوں کے معاملے میں ممکن ہے آپ مطمئن نہ ہوں۔ آپ کی بعض خواہشات مریخ کے 11ویں گھر میں قیام سے پورا ہونا شاید مشکل ہو جائے۔ آپ کا دولت کا خانہ اس مہینے میں پاور میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی فائدہ مند سیارے کا اس میں سے گزر ہو رہا ہے، لہذا دولت کے معاملات میں کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کاروبار اور کیریئر کے معاملات میں آپ کو اس مہینے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا کیریئر کا گھر بھی کمزور حالت میں رہے گا، لیکن کسی مالی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہوگی۔ دراصل آپ کی توجہ اس مہینے میں تھوڑی منتشر رہے گی۔ آپ کے روحانی معاملات بھی کمزور حالت میں رہیں گے، لیکن مہینے کا اختتام آپ کے روحانی معاملات کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگا۔ 27 جنوری کو زہرہ برج حوت میں داخل ہوگا، جو آپ کے روحانی معاملات اور میاں بیوی کے درمیان تعلق کے حوالے سے اہم ہوگا۔ مہینے کے اختتام میں آپ بہتر جذباتی توازن بھی حاصل کر لیں گے۔ آپ کی توجہ اپنے خاندان پر بڑھے گی اور آپ اپنے اندر سکون اترتا محسوس کریں گے اور آپ کی فکریں کم ہونا شروع ہوں گی۔ 18 جنوری تک آپ کا دولت اور دوستی کا سیارہ مرکری رجت میں رہے گا۔ آپ کے صحت کے گھر میں مرکری کی رجت آپ کو صحت کی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 20 جنوری تک سورج بھی آپ کو صحت کے معاملات میں احتیاط کا مشورہ دیتا ہے، وہ کہ اس مہینے آپ کا دولت کا گھر قوت میں نہیں ہوگا، لیکن آپ کو مشتری کی جانب سے غیر متوقع طریقے سے دولت حاصل ہوگی۔ اگر آپ قرض کی واپسی چاہتے ہیں تو آپ کو قرض واپس مل سکتا ہے، اور اگر آپ لون وغیرہ لینے کے لیے اپلائی کر چکے ہیں تو لون ملنے کے چانسز بڑے ہوئے ہیں۔ مشتری جو کہ آپ کا حیات نو کا سیارہ ہے، قسمت کے گھر میں آپ کو اپنے معاملات کو وسعت دینے کی طرف دھکیلے گا، اور آپ اس مہینے میں مشتری کی طرف سے دی گئی انرجی سے سب سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ مشتری آپ کے لیے ایسا نظام پیدا کرے گا کہ آپ کی مالی فکروں میں اور آپ کے خرچ اخراجات کے معاملات میں آپ کو آسودگی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ روپے پیسے کے معاملات اور پروفیشنل زندگی کے معاملے میں سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ البتہ اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر قابو پا لیں گے تو آپ کے لیے دیگر بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ایسے اسد خواتین و حضرات جو سنگل ہیں اور پارٹنر کی تلاش میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو دوسروں کے خیالات کو قبول کریں۔ ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش مت کریں اور ایک ڈسپلنڈ
और सुलझे हुए तरीके पर चले। ऐसा करने से आपको कामयाबी मिलेगी। आपके शरीक हयात के मामलात में आपको 27 जनवरी तक एहतियात से काम लेने की ज़रूरत होगी। 27 जनवरी तक आपके लिए मियाँ बीवी के मामलात में थोड़ा ऑफ टाइम हो सकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के मुतल्लिक राय देते हुए एहतियात करनी चाहिए। 27 जनवरी को ज़ोरा आपके हयात नौ के घर में दाखिल होगा, जिससे आप और आपके पार्टनर के दरमियान मामलात में बेहतरी आएगी। ज़ोरा का शर आपके ख़ानदानी निज़ाम में भी बेहतरी पैदा करेगा और आपका ख़ानदान आपको खुशी देगा। इस महीने आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपसे किसी किस्म का लालच नहीं रखता होगा। लिहाजा अगर आपको ऐसा शख्स मिल जाए तो उसमें दिलचस्पी लें और अपनी कामयाबी के बारे में इस महीने एक मोहतात रवैया अपनाएं। आपको मालूम होना चाहिए मौके बार बार नहीं आते और इस दुनिया का एक दस्तूर है कि जो चीज़ एक बार हाथ से गई सो गई, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो दोबारा लौट कर आए। लिहाजा मिले हुए मौक़ों की पहचान करें और हासिल शुदा अपॉर्चुनिटीज़ को गनीमत जानें। अगर आप बेहतर समझें तो ये जान लें कि ये दुनिया की ज़िंदगी नाकाबिले भरोसा है और इसकी कामयाबियाँ दरअसल एक महदूद वक्त के लिए हैं और बिलाखिर रहेगा नाम अल्लाह का जो कायम भी है और वारस भी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो यानी बुरसुंगा से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए जनवरी 2023 कौन कौन से फ़वाइद लेकर आ रहा है। नए साल के आगाज़ में आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो जनवरी के महीने में कैसी तब्दीलियां आएंगी। करियर और कारोबार के मामलात, रोमांस और सेहत के मामलात, रुपए पैसे और किस्मत के मामलात के हवाले से आपके लिए जनवरी 2023 कैसा होगा और आपको कैसी मुतवक्को और गैर मुतवक्को तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन हज़रात, आपके लिए जनवरी 2023 एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके रूहानी मामलात और आपके इज़्दवाजी मामलात बहुत अच्छी हालत में रहेंगे। मुश्तरी जो कि आपकी मोहब्बतों का स्यारा है आपको आसूदगी अता करेगा। आपकी सोचों में मुस्बत तर्ज़ अमल होगा। अलबत्ता मरकरी की रुज्जत आपके कारोबार और करियर के मामलात के हवाले से सुस्ती, ताख़ीर और इल्तिवा का बायस बनती रहेगी। अतारत जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है और आपके कारोबारी मामलात से भी डील करता है, बुर्जदी में 18 जनवरी तक रुज्जत पजीर रहेगा। औलाद के घर में मरकरी की रुज्जत आपको औलाद के हवाले से परेशान कर दे सकती है। इसके अलावा किस्मत आजमाई के मामलात में भी आपको नाकामी का सामना रहेगा। इस महीने में गो के नए साल का आगाज है और आपका किस्मत और कारोबार का घर कमज़ोर हालत में है, लेकिन मुश्तरकी नज़रात आपके कारोबार के खाने पर साद होंगी। इससे जाहिर होता है कि आपके मामलात आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक तो शायद ना हो, लेकिन आपके कंट्रोल में रहेंगे। सूरज जो कि आपके रूहानी उमूर का स्यारा है 20 जनवरी को बुर्ज दल में दाखिल होगा। सूरज बुर्ज दल में अपनी वबाल की हालत में होगा और आपके सेहत के घर में उसके असरात आपको सेहत के मामलात में उलझा सकते हैं। रूहानी हवाले से अपनी हिफाजत का आपको ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत होगी। जिस्मानी सेहत में उतार चढ़ाव वक्ती तौर पर रूहानी मामलात को सुस्त कर सकता है। आपके तालीमी मामलात, करीब के सफ़र और सोशल तल्लुकात का स्यारा आपके कारोबार के घर में यानी बुर्ज जोज़ा में 12 जनवरी तक रुजत पजीर रहेगा। मरीख की रुजत ने काफ़ी अरसे से आपके कारोबारी मामलात में बेतरतीबी की सूरत हाल पैदा की हुई थी। 13 जनवरी तक आपको अपने कारोबारी मामलात में ताल्लुकात के हवाले से मोहतात रहना चाहिए। आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई जा सकती है और इसके अलावा आपके अपने कोलीग्स और सीनियर्स के साथ इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। ऐसे सुमला ख़वातीन हज़रात जो किसी जगह पर मुलाजमत करते हैं, आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है और आपके इर्द गिर्द का माहौल आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस महीने में आपको एक मसला ये हो सकता है कि आप चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करने में नाकाम रहेंगे। आपकी सोचें मुंतशिर हो सकती हैं और आप अपने काम काज की जगह की तब्दीली पर गौर कर सकते हैं। इस महीने में अगर मसाइल को हल करने का सोचेंगे तो मुख्तलिफ तरीकों को अपना कर आप उन्हें हल भी कर सकते हैं। अपने मसाइल को चैलेंज के तौर पर लेने से आपको तहरीक हासिल होगी और आपको ज़रूरी वसाइल भी मैसर आ जाएंगे। आप परेशान कुन सूरत हाल में भी अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। आपके रुपए पैसे और दौलत का घर कुव्वत में तो नहीं होगा, लेकिन आपका दौलत का स्यारा एक अच्छी हालत में रहेगा।
اور ذہل کی نظرات آپ کے حق میں بہتر رہیں گی، جس سے آپ کے لیے اخراجات اور آمدن کے درمیان توازن پیدا کرنا آسان ہوگا۔ کسی بڑی خریداری کی توقع نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ آپ کے رشتوں ناتوں اور خاندانی زندگی کے حوالے سے جنوری 2023 ایک بہترین مہینہ ہوگا۔ مشتری جو کہ آپ کے خاندانی امور اور معاملات سے ڈیل کرتا ہے، آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں یعنی برج ذہل میں موجود رہے گا، جس کے اثرات آپ کی خاندانی زندگی میں خوشحالی کی نوید سناتے ہیں۔ آپ کا خاندان، آپ کے والدین اور آپ کے بڑے بزرگ اس مہینے میں آپ کے مکمل سپورٹڈ ہوں گے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے اچھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ زمین جائیداد کی تقسیم کے معاملات تو شاید فائنل نہ ہوں، لیکن ان کے متعلق اچھی اور فائدہ مند بات چیت ہوگی۔ 8ویں گھر میں مشتری میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری کا باعث ہوگا۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ البتہ ذہل کا برج دل میں قیام اور آپ کے کیریئر کے گھر میں مریخ کی رجت یہ اشارہ دیتی ہے کہ کسی معاملے میں جلدی کا مظاہرہ مت کریں۔ آپ نے بعض معاملات کو جتنا آسان سمجھا ہوا ہے، دراصل وہ اتنے آسان نہیں جتنا کہ آپ سمجھے بیٹھے ہیں۔ ذاتی طور پر اس مہینے میں آپ کافی خوشگوار موڈ میں ہوں گے۔ آپ کی حالت اس مہینے میں ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے مادی معاملات میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم اور نہ کسی چیز کے حاصل ہونے کی خوشی۔ آپ کی خود اعتمادی عروج پر ہوگی۔ اگر آپ کے علم میں کمی ہوگی تو آپ ظاہر ایسا کریں گے کہ جیسے سب جانتے ہیں۔ دراصل اس مہینے میں آپ اپنے وجدان پر بھروسہ کریں گے، لیکن آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت بھی ہوگی، کیونکہ آپ کا ذاتی سیارہ مرکری برج جدی میں اور آپ کے تعلقات کا سیارہ مارس آپ کے کاروبار کے گھر میں رجت پذیر ہوں گے، جس سے معاملات میں روانگی نہیں ہوگی۔ جذباتی طور پر مشتری آپ کو خوشحالی دے گا، لیکن ماحول اتنا بھی آزاد نہیں ہوگا کہ آپ اپنی من مرضی کرتے پھریں۔ آپ کے رومانوی معاملات اس مہینے میں خوب چلیں گے۔ مشتری آپ کا محبت کا پلانٹ ہے اور آپ کے حیات نو کے گھر میں ہے، اور زہرہ جو کہ آپ کی قسمت اور دولت کا سیارہ ہے، اس مہینے میں آپ کے 6 اور 27 جنوری کو آپ کے محبت کے گھر میں داخل ہوگا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اختتام تک محبت آپ کو ڈھونڈ لے گی۔ آپ جہاں بھی ہوں گے محبت آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ کے خاندان اور قریبی رشتوں میں کوئی آپ کو پسند آ سکتا ہے یا کوئی آپ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ 27 جنوری کو وینس جب پائسز میں داخل ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ محبتیں آپ پر مہربان ہوگی۔ رومانوی معاملات کے حوالے سے اس مہینے کا اختتام آپ کے لیے یادگار ہو سکتا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں پیش رفت ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان اس مہینے اچھی پارٹنرشپ چلے گی۔ آپ گھریلو معاملات اور مسائل پر ایک جگہ بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، اور آپ کی بات چیت میں اولاد کے معاملات اور اپنے خاندانی معاملات بھی زیر بحث ہوں گے۔ اس مہینے میں آپ کے کاروباری معاملات سلو چلیں گے اور پیسے کا بہاؤ بھی شاید وہ نہ ہو، لیکن زمین جائیداد، دکانیں، مکانات یا اگر آپ کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو منافع ہوگا۔ 6 گھر میں ذہل ملازمت پیشہ افراد کے لیے مشکلات پیدا کرے گا اور زیادہ پریشانی یا سٹریس کی صورت میں بیماری کا خطرہ بھی دیتا رہے گا۔ اس مہینے کوشش کریں ضدی مت بنیں، اپنی رائے کے علاوہ دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیں، تھوڑا دور اندیشی کا مظاہرہ کریں، انعامی اسکیمز اور قرآن اندازی وغیرہ میں حصہ لینے سے پرہیز کریں۔ ہر کوئی بھی غیر ضروری رسک، چاہے وہ آپ کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، مت لیں۔ روحانی طور پر آپ اس مہینے میں آسودگی حاصل کریں گے، لیکن یاد رکھیں آپ کے روحانی امور کا خانہ قوت میں نہیں ہے، اور 20 جنوری کے بعد سورج بھی وبال کی حالت میں ہوگا، جس سے خفیہ دشمنوں، حاسدوں اور منافقین کی جانب سے آپ کو خطرہ رہے گا۔ ذہل کی نظرات ظاہر کرتی ہیں کہ روحانی امور میں آپ کو سٹرگل کر کے ہی خوشحالی مل سکتی ہے، لہٰذا دشمنوں سے محتاط رہیں اور کوشش کریں آپ کا اور ان کا سامنا نہ ہو۔ یہ احتیاط آپ کو محفوظ رکھے گی اور آپ کو دوسروں کے شر سے بھی بچائے گی۔ دوستی کے معاملات کے حوالے سے آپ کی بعض امیدیں اس مہینے میں ٹوٹ سکتی ہیں، اور کسی معاملے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں شاید وہ نہ کہہ پائیں۔ جنوری کے مہینے میں آپ کو اپنی سنجیدگی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن محتاط رہیں اور ایسے لوگوں پر تنقید نہ کریں جو آپ سے زیادہ لیزی ہیں، ورنہ آپ کی نیک نامی پر حرف آ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب کسی کو کامیابی دیتا ہے تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر زمانہ اور ساتھ خدا کی محتاج ہے اور خدا کسی کا محتاج نہیں، لہٰذا خدا کے قریب رہنا انسان کو غنی کر دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر